बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खान साहब ने कौम से खिताब भी किया है और इसके अलावा एक इंटरव्यू भी दिया है जी अमेरिकन एक चैनल्स को। खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है उसमें खान साहब ने इस इम्पोर्टेंट हुकूमत इस हुकूमत को लाने वाले फोर फादर जो रिटायर हो चुका है बाजवा, उसके बारे में बात की और बताया कि कैसे ये बंदे ने इस इम्पोर्टेंट हुकूमत क्राइम मिनिस्टर को लेके आया है, जिस क्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी उस क्राइम मिनिस्टर को ये एज वज़ीर आज़म लेके इस मुल्क की मुसल्लत कर दिया। बेसिकली इसका इतराफ़ भी इसने खुद ही जावेद चौधरी के कॉलम में कर दिया था, जिसकी तरदीद वो मंसूर अली खान के वीलाग में वो उससे करवा रहा था। खान साहब ने यही बात उसमें भी की कि इसने खुद इतराफ़ कर लिया है और इस पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है आप अगर केस चला तो। हालांकि केस चलने की बात तो दूर की है, इस मुल्क में जो इन अहम अहदों पे रिटायर होते हैं आज दिन तक उनकी अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है, उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। अगर उनके बारे में नाम लेके अगर आप कुछ बात भी करेंगे तो आपका अशर, शहबाज गिल, आजम स्वाति, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ शहीद, आरफ हमीद भट्टी और उसके अलावा साबर शाकिर जैसे जितने भी साफ़ी हैं, समी इब्राहिम वगैरह हो गए, मोहित पीरज़ादा साहब हो गए, इन जैसा होना है। आप हक और सच की अगर बात करने के लिए निकलोगे तो यकीन मानो जिनकी हुकूमत 75 साल से है वो आपको पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे और यही कुछ हो रहा है। और इसी बयान पे खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था सिर्फ मुंशी, खान साहब ने तो इनको पहले भी जिन अल्फाजों से मुखातिब किया था और उसके अलावा आज भी इन्होंने इन्हें बेगैरत कहा है और ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि बेसिकली ये नून लीग और पीपल्स पार्टी बल्कि इम्पोर्टेड सरकार के ये वाकई घर के लौंडी बने हुए हैं। ऊपर से दूसरी तरफ से फरमा रही होती है मरियम सफदर कि हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो बल्दियाती इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन हर तरफ से भाग रहे हैं और ना ही इनमें इतनी तड़प है कि ये अब आके खान साहब का सामना कर सकें। और दूसरी तरफ खान साहब ने इसमें भी अभी यही कहा था, जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने अमेरिकन चैनल को, कि मेरी हुकूमत गिराने में साइफर जो अमेरिका ने भेजा था, जिसको इन्होंने डिमार्च भी किया था, और ये किसके कहने पे किया था, ये उन्होंने जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया था कि जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ अमेरिका को भड़काया, बताया कि जो भी अड्डे नहीं देंगे या रशिया के साथ चला जाएगा, चाइना के साथ चला जाएगा। इस बिना पर उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ साइफर लिखवाया था, क्योंकि जब रशिया में इमरान खान साहब गए भी थे दौरे पे, यूक्रेन और रशिया की जब जंग लगने से 2-4 दिन पहले उनका प्रोग्राम बना, बल्कि कब प्रोग्राम तो पहले का बना हुआ था, वो जब पहुंचे तो मेरे ख्याल में उससे एक दिन पहले जंग शुरू हो चुकी थी। और वापस आके खान साहब ने कहा भी था कि ये मेरे अपने तमाम क़यादत को, चाहे वो सियासी हो, अस्करी हो, उनको इत्मीनान में लेके हम गए थे और मैं किसी की भी ना तो मजम्मत करूँगा ना हमायत करेंगे जी, हम न्यूट्रल रहेंगे, जो खान साहब का शुरू से बयान था। हम हर बंदे के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हर तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जनरल बाजवा ने मेरे ख्याल में 2-4 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने अपने जो सुप्रीम कमांडर था इमरान खान, मुल्क का वज़ीर आज़म, उसको पीछे धकेल के उन्होंने यूक्रेन और रशिया की जंग में यूक्रेन की हिमायत का एक किस्म का बयान दे दिया था। इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये इन्होंने बयान क्यों दिया था। क्योंकि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जिसको अवाम ने इलेक्ट किया हुआ है, जिसके पास पावर है,
جس کے پاس جمہوریت نے اسے حق دیا ہوا ہے، اور اس ملک کی جو بھی فیصلے ہیں انہی کے تھرو ہو کے گزرنے چاہیے، ان کو بائی پاس کس طرح کیا گیا؟ یہ ایک ٹکٹ بھی چل رہا ہے جی، جس میں یہ کچھ ٹی وی چینلز اب کچھ اور خبریں چلا رہے ہیں، جس طرح یہ اے آر وائی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے تھا۔ اس طرح ساتھ آپ دیکھ لیں، وہ چینل ایک اور بھی ہے جی، جیو، اس نے بھی یہی اس طرح کا کچھ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نہیں، جنرل باجوہ نے میری حکومت ختم کی ہے۔ اور ایک اور بھی چینل ہے جو نیچے، اس نے اس کی ٹکر یہی چاہ رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں، مطلب کہ آپ یہی شو کر رہے ہیں کہ خان صاحب ساتھ ہیں جی، اب امریکہ کے شروعات ہے، حالانکہ خان صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اس انٹرویو کو بھی اگر آپ دیکھیں سنیں تو خان صاحب نے جو بولا ہے کہ امریکہ نے سائفر تو بھیجا تھا، لیکن سائفر بھیجنے کے پیچھے جو پوری سازش ہوئی تھی وہ کس طرح ہوئی تھی اور کس کے کہنے پہ ہوئی تھی، پھر خان صاحب نے نام بھی لیا ہے اس کا۔ یہ وہی جنرل باجوہ صاحب ہیں جو اب دبئی میں کسی اشارے پہ کھڑے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور پیڈیسٹرین جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کراس واک کراس کرنے کے لیے، وہ گرین لائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جب وہ نکلتے ہوتے تھے تو میرے خیال میں پنڈی صدر سے لے کے اسلام آباد تک سنائپر، بندوقوں والے ہر جگہ پہ کھڑے، اور لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوئی، اور لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں پہ ویٹ کرتے ہوتے تھے، اور آج دیکھ لیں۔ اسی لیے صدا نام میرے رب کا، کبھی بھی یہ خان صاحب کا ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ دیکھیں جی، بڑا انسان بننا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں، اسی چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں کہ جب اللہ آپ کو یہ عزت و پاور یا کوئی رتبہ دیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ سب کچھ تم نے جیت لیا ہے، کیونکہ دینے والا جب دیتا ہے تو چھیننے کا بھی اختیار اسے ہے۔ کل جب آپ چلتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے محافظ روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو خوار کرنے کے لیے 2 3 گھنٹے روڈوں پہ کھڑا کر دیتے تھے، اور آپ گھر سے نکلتے تھے تو آگے پیچھے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ آپ روڈوں پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر سے اشارہ ملے تو آپ روڈ کراس کریں۔ اسی بنا پہ آج انور مقصود صاحب نے بھی جی ایک بڑا زبردست قسم کا جو انہوں نے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، جو انہوں نے ایک ادبی کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ چند باتیں کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میری عمر تقریباً 83 برس ہو چکی ہے، اور میں اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارتا ہوں، میں اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا۔ بیسیکلی اگر یہ دیکھا جائے تو یہ انتہائی ایک غیر مہذب قسم کے الفاظ ہیں جو اس پولیس اور پنجاب پولیس اور ہمارے ان اداروں پہ امن مقصود صاحب نے ایک دبا لگایا ہے، جو بالکل دبا نہیں ہے، بالکل ایک سچائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان دنیا میں نمک پیدا کرنے والا دوسرے نمبر پہ ملک ہے جی، لیکن نمک حرامی میں نمبر 1 پہ ہے۔ بیسیکلی وہ کسی عوام کو نہیں کہہ رہے، یہ عوام تو پسی عوام ہے، یہ غریب عوام ہے، یہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، چاہے وہ ایک کلرک بھی ہو، جب اس کے پاس پاور آتی ہے تو وہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ یہاں پہ تو میرے خیال میں یوٹیلٹی اسٹوروں پہ آپ چلے جائیں، ان کے پاس جس بندے کے پاس پاور ہے وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا خوف نہیں ان کو آتا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انڈیا میں جو پٹھان ہے وہ باکس آفس پہ ہٹ گئی ہے جی، کئی کروڑوں کا اس نے بزنس کیا ہے، لیکن جو پاکستان میں پٹھان ہے اس کی ٹکٹیں تو پہلے سے بک چکی ہیں، سنیما ہال پہلے سے ایک قسم کے بک ہیں، یعنی کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی اس ٹائم سروے بھی ہوئے ہیں جو اس حکومت نے بھی کروائے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے، کے پی کے میں بھی ہوئے، پہلے 2/3 میجورٹی تھی، اب 75 سے 80%، یعنی کہ پہلے 66% تھی، تو اب یہ 75 سے 80% تک چلی گئی ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی۔
اور اگر آپ خان صاحب نے الیکشن ہوا تو خان صاحب ان کو وہ میرے خیال میں دھول چٹائیں گے جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اسی لیے اب الیکشن سے یہ بھاگی جا رہے ہیں, نہ انہوں نے الیکشن میں آنا ہے. یہ تمام اداروں کو, کیونکہ بیسیکلی جو پنجاب میں ٹیک کیئر حکومت آئی ہے, نگران حکومت آئی ہے جو آئی ہے کے بی کے میں, اور جو یہ الیکشن کمیشن ہے, یہ بیسیکلی سارے مل ملا کے ان پورن حکومت کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلے بھی ذلیل ہوئے تھے, یہ اب بھی ذلیل ہوں گے. اس کے علاوہ خان صاحب نے جی بات کی تھی جو اس پہ آرٹیکل لگانے کی باجوہ صاحب پر, تو باجوہ صاحب اس نے نہ تو ملک میں نہ پہ میرے خیال میں اگر ہوا بھی پھر ان کا بھی وہی صاحب ہونا جو مشرف صاحب کا ہوا ہے. اگر ایسی بات بھی ہے تو وہ کم سے کم پاکستان آئیں تو صحیح, اور کچھ ایسی ترتیب ہو کہ کم سے کم وہ بیٹھ کے جواب تو دے سکیں. اس طرح وہ مختلف صحافیوں کو بیانات دے کے بعد میں اس سے مقررہ کسی دوسرے صحافی سے بات کر کے وہ ولاگ بنوا کر اسے کی تردید کر دینا. اور اس ملک کا اگر بیڑا غرق ہوا ہے 75 سالوں میں, اگر اس ملک کو کسی نے لوٹا نہیں ہے تو یہ ملک قرضے میں کیسے چلے گی؟ اس ملک کا بیڑا غرق کیسے ہوا؟ کچھ تو ہم لوگوں کو بتا دیں, کچھ تو ہم لوگوں کو راستہ دکھا دیں کہ آپ لوگوں کی نسلیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, بیوروکریٹس ہو, کوئی بھی سرکاری عہدیداران ہو, کسی ادارے کا سربراہ ہو, کسی ادارے میں کام کرنے والے ہوں, وہ تو خود تو اربوں پتی ہوگے, خربوں پتی ہوگے, لیکن یہ عوام قرضے میں ڈوبتی 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 آج اس ملک کی عوام آٹا دال چینی چاول کے لیے ترس رہی ہے. پر کیپٹا انکم جو ہے ہر پاکستانی کی وہ ہے اس ٹائم کہ وہ میرے خیال میں ایک وقت کا کھانا نہیں اب کھا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ.